اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتح یا فتح یا فتح۔ اللہم صلی علی محمد علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ اس علم کو ہم سب کے لیے آسان، بابرکت اور قابل عمل بنا دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہے، اللہ بطور خطاب کرنے والے ہیں، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اور ہمیں وہ پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ اس صورت میں ویسے تو پورا قرآن پاک ہی اسی پیٹرن پہ ہے، لیکن یہ والی صورت خاص طور پہ اس پیٹرن پہ ہے، اس لیے میں نے اس کو مینشن کیا اور آپ لوگوں کے لیے اس کو سامنے رکھا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ ہم جو ہے یہ 6 ٹاپک میں تقسیم کیا، ہم نے یہ کیا۔ اب میں آپ کو یہ والا ٹیبل جو ہے تقریباً کوئی پچھلے 25-26 دنوں سے دکھا رہے ہیں۔ ہم سورہ یاسین کو 6 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا حصہ یہ پہلا میں کرتی گئی، لیکن کسی نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا ہوگا جو میں آج آپ کو غور کروانے لگی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا والقرآن الحکیم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی کہ یہ قرآن حکمت والا ہے اور یہ کھلی نشانی ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں تھیں، جس میں رسالت کا یقین دلایا جا رہا تھا، اور سب سے بڑی اللہ تعالیٰ نے سورت کو شروع ہی قسم کھا کے کیا کہ یہ جو ہے یاسین بالقرآن الحکیم، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ پہلا پارٹ جو تھا قرآن پاک سے ریلیٹڈ تھا، اللہ سے ریلیٹڈ تھا اور ہمارے نبی سے ریلیٹڈ تھا، رائٹ۔ اب ذرا دوسرا پارٹ دیکھیے گا، سب سے لاسٹ پارٹ دیکھیں، نمبر 6، قرآن امام المبین کن فیکون۔ آیت نمبر 68 سے 83 میں اگین قرآن پاک کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ قرآن واضح نشانی ہے، مان لو، اور اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ کہتا ہے کن تو کن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون تو ہو جاتا ہے۔ تو پہلے پارٹ میں بھی قرآن پاک، سٹارٹ میں بھی قرآن پاک کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یاسین سٹارٹ ہوئی ہے، اور اینڈ میں بھی قرآن پاک کا ذکر کرتے ہوئے سورہ یاسین ختم ہو رہی ہے۔ یعنی پورا ایک پیراگراف، پورا ایک بنچ آف آیت آپ کو شروع میں بھی قرآن سے ریلیٹڈ ملے گا اور آخر میں بھی قرآن سے ریلیٹڈ ملے گا۔ اب میں نے آپ لوگوں کو نمبر 2 پہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا تاریخ سے ہدایت، سابقہ اقوام کی سرکشی اور انجام۔ تو کیا ہوا تھا کہ پیغمبر آئے، انہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے، ایک مومن آتا ہے، وہ ساری ہم نے سٹوری یہاں پہ پڑھی۔ تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں تاریخ سے ہدایت لینی پڑتی ہے، پاسٹ جو ہوتا ہے، جو ماضی ہوتا ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنے پڑتے ہیں۔ یہ تھا نمبر 2 پیراگراف۔ اب آپ دیکھیے گا اس میں نمبر 5 میں مستقبل کے احوالات، مطلب تاریخ سے آپ کو سبق لکھ کے دینے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ جو مستقبل میں آپ کے ساتھ ہونے والا ہے اس کو بہتر کر لیں۔ اور اس میں کہا گیا تھا پچھلے نمبر 2 پارٹ میں، جب آپ کو دیکھیں بولا گیا ہے سابقہ اقوام نے سرکشی کی اور ان کا کیا انجام ہوا، لیکن آپ اپنے ساتھ یہ نہ ہونے دیں۔ مستقبل کے احوالات دیکھیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا انجام آپ کے سامنے دیں، وہاں پہ ماضی، یہاں پہ مستقبل۔ پھر آتے ہیں ہم نمبر 3 پہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کی آنکھوں دیکھی آیات سے ہدایت، اور پھر اس کو دیکھیں نمبر 4 پہ آیات سے پوری طرح اندھے۔ آنکھوں دیکھی آیات کیا تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ زمین بنجر ہوتی ہے، اس میں سے میں آپ کے لیے
فوڈ دے نکالتا ہوں، جب بارش ہوتی ہے اس میں سے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں، جس میں ہم نے دودھ کے بارے میں پڑھا، شہد کے بارے میں پڑھا. تو یہ ہماری آنکھوں دیکھی ہدایات آیات تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بتا کے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں رسپانس میں؟ ہم آیات سے پوری طرح اندھے ہو چکے ہوئے. انسان کی بات کر رہی ہوں، اللہ نہ کرے ہم ہو. انسان جو ہے وہ آیات سے پوری طرح اندھا ہو چکا ہوا، ٹھیک ہے. اور اللہ قدرت کی نشانیاں دیکھا کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ توحید پہ ایمان لے کے آؤ، لیکن ہم پوری طرح اندھے ہو چکے ہیں. تو پھر اب ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے کہ قیامت ہوگی، حساب ہوگا اور ہمارا انجام ہوگا. اور یہ ہم نے سارا اس سیکوینس سے پڑھا ہے. لیکن یہ ٹاپک وائز تو ملتے ہی ہیں. یہ والا لنک جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ تو ابھی آپ لوگوں کو نظر آ ہی رہا ہے. لیکن آگے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ اس سے زیادہ امیزنگ ہے. وہ کیسے امیزنگ ہے کہ قرآن سورہ یاسین جو ہے، ٹائم لائن کا آپ کو پتا ہے نا، کہ جو ہر انسان کے اندر ایک ٹائم لائن، لائک چلیں ابھی اس کو ہم لیتے ہیں ماہا کو. ماہا کا ایک بچپن تھا، ٹھیک ہے. وہ اس نے ایک بچپن گزارا، پھر وہ آئی اپنی جوانی میں، ٹھیک ہے نا. اس نے اپنی جوانی گزاری، اب وہ ہے اپنی اینڈ آف دا جوانی اور کر رہی ہے بڑھاپے کو سٹارٹ. تو اس کی لائف کی 3 سٹیجز ہو گئی. ٹائم لائن ہو گیا نا، ایک ماضی، ایک پریزنٹ اور ایک فیوچر. اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم لائن. اس صورت کی اتنی زبردست ٹائم لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سیکوینس سے انسان کی زندگی میں ٹائم لائن رکھا ہے، گزرا ہوا زمانہ، پریزنٹ زمانہ اور آنے والا زمانہ، یہ تینوں ٹائم لائنز آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گی اور اسی سیکوینس سے نظر آئیں گی. اور یہ اس صورت کو کا جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کہہ لیں ونڈر ہے. کہ میں اس کو ابھی آپ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ یاسین ان ٹائم لائن سٹرکچر، یعنی ٹائم لائن وقت کی ترتیب کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے. اب آپ امیجن کریں، جسٹ ایک دفعہ سوچیں کہ یہ والا جو کلام تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا ہے، اس کا انہوں نے لکھا نہیں ہے اس کو، اور وہ لکھتے بھی نہیں تھے، وہی کی صورت میں آتا تھا اور ان کے دماغ میں رہ جاتا. ہمیں اگر پوری، میں اب جیسے ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے کہ ایک انسان کی جو ٹائم لائن ہے وہ ٹائم میں سے گزرا ہے، تو ہمیں یاد ہو گیا کہ وہ بچپن تھا، جوانی تھی، بڑھاپا تھا، وہ ہم نے دیکھا ہے. اور اس کو سالہ سال لگے ہمیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ وہی تھی. اور صورتیں آیتیں نازل ہوتی تھی. آیتیں کیسے ہوتی تھی؟ ایز پر نیڈ آیتیں آتی تھیں. اگر آپ ان کا شان نزول دیکھیں، ڈفرنٹ ڈفرنٹ شان نزول ہے. یہ مکی آیت ہے تو یہ مکہ میں نازل ہوئی ہوئی، ٹھیک ہے. تو اس لیے سارا واٹس ایپ دیکھتی رہیے. اگر کوئی جوائن کرنے میں پرابلم ہو رہی ہو نا تو مجھے بتائیے گا کسی. جی باجی جان. ٹھیک ہے. تو یہ جو کیا تھا کہ یہ میجر فیزز ہوتے ہیں جو ہمیں نظر، یہ والا جو تھا کلام یہ نزول ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور وہ بغیر کسی پریکٹس کے، بغیر لکھے ہوئے بتا صحابہ کو بتایا کرتے تھے. اور آج جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ایز اے بک فارم میں، تو ہمیں اس کے اندر اتنا سیکوینس نظر آ رہا ہے، اتنا ریلیشن نظر آ رہا ہے کہ ہماری اپنی عقل جو ہے وہ دنگ رہ رہی. ٹھیک ہے نا. تو ایز یوزول جیسے ابھی میں نے ہیومن لائف کا بتایا کہ اس کی ٹائم لائن ہوتی ہے، تو یہ بھی جو صورت ہے یہ 3 فیزز میں تقسیم کی گئی ہے. سب سے پہلے ماضی آ رہا ہے، پھر حال آ رہا ہے، اور پھر مستقبل آ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو. اب ماضی میں جو تھا پاسٹ، قوموں کے انجام اور نبیوں کی دعوت کو ہم نے پڑھا. پھر ہم نے حال کو پڑھا، انسان کے لیے نشانیاں اور غور و فکر کی دعوت. پھر ہم مستقبل کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بتا دیا، جزا اور سزا کا بتا دیا، آخرت کی حقیقت بتا دی کہ ہم تیاری کر لیں. سورہ یاسین میں وقت کے 3 مراحل کو انتہائی خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے تاکہ ہر دور کا انسان سبق لے اور اپنے آخرت کی تیاری کرے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ماضی میں. ٹھیک ہے. ماضی میں گزرتے وقت کی عبرتیں ہمارے سامنے کون سی آیتوں میں تھی؟ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 29 تک، 29 تک. ٹھیک ہے نا. تو ابھی
ہم ان کی تلاوت بھی کریں گے اور ہم ان کو ایکسپلین بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوہو، چلیں اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں نے اس کی تلاوت کرنی ہے، تو کون کرے گا پہلے سٹارٹ؟ حلیمہ؟ جی باجی جان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. جی جی، آپ پڑھتے جائیں، یہ 12 تک پڑھنی ہے۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. جزاک اللہ خیر، بہت زبردست، بڑا مزہ آیا، بہت عرصے کے بعد آپ سے سنی ہے۔ تو یہ ہم جو پڑھ رہے تھے ابھی، ہم نے پاسٹ کی آیات کو لے کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی کے لیے کیا سبق دیا ہے۔ تو یہ آیت بن رہی ہے ہماری 1 سے لے کے 29 تک۔ تو ابھی جو انہوں نے تلاوت کی ہے، اس میں 1 سے لے کے جو 6 تک آیت تھی، یہ ماضی میں ابھی آپ لوگوں نے سوچنا ہے کہ جو گزر چکا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو سب سے پہلے 2 آیتیں ہیں، یاسین اور والقرآن الحکیم، یہ ٹائم سے ماروا ہیں، یہ ٹائم میں نہیں آتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ قرآن پاک جو ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ قرآن پاک ہر دور کے لیے تھا، ماضی کے لیے بھی تھا، پریزنٹ کے لیے بھی ہے، اور فیوچر کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے ہم یاسین اور والقرآن الحکیم کو کسی بھی ٹائم میں فکس نہیں کریں گے۔ ہاں، اس سے آگے اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بے شک محمد جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، زبردست ہیں، مہربان ہیں، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، سو وہ بے خبر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 6 تک کا جو ہمارے سامنے ترجمہ تھا۔ پھر حلیمہ نے بہت خوبصورت تلاوت کی ہے، اور ان میں سے اب آیت نمبر 7 سے لے کے 12 تک کیا تھا؟ ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے، پس وہ تھوڑیوں تک سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی، ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ 2 والی آیات جو تھی، ان کی میں نے آپ کو تصویریں دی تھی، جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ گلے میں کالر بون پہن لیتے ہیں نا، جس لائک اسی طریقے سے گردنوں میں توق ڈلے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بند کمرے میں بند ہیں، آگے سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بند کر لیا، پیچھے سے تو آگے مستقبل، پیچھے ماضی، رائٹ ناؤ ہم جس سچویشن میں ہیں وہ پریزنٹ، اوپر جو تھا وہ بھی بند تھا جہاں سے ہم نے وحی کی ہدایت لینی، ہم نے وہ بھی بند کیا، اور ہمارا بس ایک ٹھکانہ بنتا تھا، وہ تھی نیچے قبر۔ اس کو بھی میں نے آپ کو پکچر کے ساتھ ایکسپلین کیا تھا۔ پھر آتا تھا 12 سے لے کر 7 سے لے کے 12 تک کی آیت۔ اب ان کو بھی آپ غور سے دیکھیں کہ یہ بھی پاسٹ میں یہ میسج چل رہا ہے، ماضی میں میسج چل رہا ہے، اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔
بے شک آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن کے رحمان سے ڈرے، بس خوشخبری دے دو، بس خوشخبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے اجر کی۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، جو انہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو واضح کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ یہاں کفار کا ذکر ہے جو ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ دل ایسے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں تک ابھی بھی ہم ماضی میں چل رہے ہیں کہ ماضی میں ہم لوگوں کو جو ہم نے اب پوری سورہ یاسین پڑھی تھی تو اس میں کیا میسج تھا، پھر تھا یہاں پہ ایک پرانے اب آیت نمبر 13 سے 29 تک یہاں ایک پرانے زمانے کی بستی کا ذکر کیا گیا تھا جسے ہدایت لینے کے لیے 2 نبی بھیجے گئے، پھر تیسرا رسول بھیجا گیا تاکہ لوگوں کو آخری موقع دیا جائے۔ ایک نیک شخص جو ایمان لایا، قوم کو سمجھایا، مگر لوگوں نے نہ مانا تو اسے قتل کر دیا گیا، نتیجے میں اللہ کا عذاب آیا اور بستی تباہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو تھا ہم نے ماضی میں رہتے ہوئے ہم اس کو پڑھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھیں گے آگے آیت نمبر اگین 13 ٹو، یہاں ایک پرانے وہی والی آیت کنٹینیوٹی، ابھی وہی ٹاپک چل رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے کہ وہی بستی کا ذکر ہے۔ ہدایت کے لیے 2 نبی بھیجے گئے ہیں، تیسرا رسول بھیجا گیا، لوگوں کو موقع دیا گیا، نیک شخص ایمان لایا، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور بستی تباہ ہو گئی۔ یہاں سے کون پڑھے گا، ریسائٹ کرے گا اس کو؟ سارا آپ پڑھیے گا۔ جی باجی جان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی جان میں کھولتی ہوں۔ ہاں ہاں، اسکرین سے پڑھ لیں۔ میں پڑھ لوں؟ ہاں آپ پڑھ باجی جان یہ آگے آیت نمبر 17 سے اچھا لگی ہوئی ہے۔ 13 سے باجی جان کرنا ہے نا؟ چلیں 13 سے کریں، ہاں بالکل۔ واضرب، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ بوجھ کے رہ کے وہ اس میں، ٹھیک ہے، اور دس از سو بیوٹیفل۔
مزہ آتا ہے سننے میں بھی اور مزہ آتا ہے پڑھنے میں بھی، کیونکہ اب سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی 13 باجی نمبر جان۔ آیت سے ہم نے شروع کیا، تو اس میں اب وہ کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بستی والوں کا حال مثال کے طور پر بیان کرو، جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم بس جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ ابھی مکالمہ رسولوں کے بیچ میں چل رہا ہے، اور ہمارے ذمہ کھلا 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 پہنچا دینا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کام تھا ہے، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں منحوس سمجھا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ گرلز اگر ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ کنیکٹ کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو جی آواز باجی آ رہی ہے جان۔ میری؟ جی 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 باجی جان باجی آ جی۔ جی رہی ہے۔ باجی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے ہو، تو تم اسے نحوست سمجھتے ہو؟ جیسے ہم نے یہاں کہا تھا کہ وہ رسولوں کو منحوس کہہ رہے تھے، تو وہ رسول کہہ رہے تھے انفیکٹ تم منحوس ہو، لیکن وہ اس لیے رسولوں کو منحوس کہہ رہے تھے کہ جب بھی کسی بھی قوم پہ کوئی رسول آتا تھا وہ بات نہیں مانتے تھے تو وہ تباہ ہو جاتے تھے۔ تو اس چیز کو بتانے کے لیے، یہ اس کو ری انفورسمنٹ کرنے کے لیے کیا ہوا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم، میرے رسولوں کی پیروی کرو، یہ بالکل سچے ہیں، ان کی پیروی کو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اور اس لیے کیا ہے کہ میں اس کی اور میرے لیے کیا ہے میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو کوئی سفارش میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ بے شک تب میں سیدھا سیدھا گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، بس تم میری بات سنو۔ یہ وہ مومن ہے جو ان کو ابھی بتا رہا ہے یہاں پہ، اور یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا۔ اب پھر وہ آگے کیا ہوا کہ اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کرتے ہیں، تو جنت میں جا کر وہ کہتا ہے کہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جائے، اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر دیا، یعنی عزت والوں میں شامل کر دیا۔ وما انزلنا، اور قوم پر اس کے بعد نہ تو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے ان پہ کوئی فوج نہیں اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے، بس ایک چیخ ہی کافی تھی ان کے لیے، اور جس سے وہ بجھ کر رہ گئے۔ یہ وہ ماضی کا قصہ ہے جو ہم نے اس میں پڑھا ہے، اور یہ ماضی کا پارٹ تھا جو سورہ یاسین میں تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ماضی میں جو ہمیں ایک مورل ملا، جو ہمیں یہ کہانی کا سبق یہ مل رہا ہے کہ جو لوگ نبیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور یہ حصہ ماضی کی کہانی کو بیان کرتا ہے اور انسان کو سبق دیتا ہے کہ ہٹ درمی تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یعنی کہ 29 آیت تک جو تھا وہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی، اگزامپل ہمیشہ ماضی سے دی جاتی ہے، جو پریزنٹ میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے دیکھو یہ غلطیاں تم سے بڑوں سے ہو گئی، تمہارے پہلے آنے والوں سے ہو گئی، تم نے یہ نہیں کرنی۔ تو یہ گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی اتنا پارٹ جو تھا یہ ماضی کا پارٹ تھا جو ابھی ہم نے ختم کیا ہے۔